بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب ہم لوگوں میں شادی کرنے کی نیت کرتے تو لڑکی کو دیکھنے کا من کرتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے، کیا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث اور قرآن میں شادی سے پہلے لڑکی دیکھنے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ تو اس سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں حدیث اور قرآن کے حوالے سے دیں گے، جن کا ریفرنس میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دے، جس سے ایسی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں کہ جو پردہ رکھ کر پردے کے ساتھ تم عورتوں کو نکاح کا پیام دو۔ جب کسی لڑکی یا عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس لڑکی یا عورت کو کسی اور شخص نے پہلے سے ہی پیغام تو نہیں دیا ہے، یا اس لڑکی کی منگنی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگر کسی اور نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا ہو یا اس کے رشتے کی بات کسی کے متعلق چل رہی ہو تو اسے ہرگز پیغام نہ دے کہ اسے شریعت اسلامی میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کے پیغام پر اسی لڑکی کو نکاح کا پیغام نہ دے، یہاں تک کہ پہلا خود ارادہ ترک کر دے یا اسے پیغام بھیجنے کی اجازت دے۔ منگنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے، اگر یہ نہ بھی ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ منگنی کی رسم بالکل ختم کر دی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اسے ایک ضروری رسم بنا لیا گیا ہے اور اسے شادی کی طرح نبھاتے ہیں، شادی کی طرح اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس رسم میں روپیوں کی بربادی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا اس رواج کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ مروجہ منگنی کی رسم میں مسلمانوں میں انتہائی مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ غالباً ہم نے یہ رسم ہندوؤں سے سیکھی ہے، کیونکہ اس انداز سے رسم کی ادائیگی سوائے ہندوستان و پاکستان کے اور کہیں نہیں پائی جاتی، بلکہ عربی فارسی زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نہیں۔ اس کے جتنے بھی نام ملتے ہیں سب ہندوستانی زبان کے ہیں۔ چنانچہ منگنی، سگائی، کڑمائی، ساکھ وغیرہ یہ اس کے نام ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی عربی و فارسی کا نہیں۔ اگر منگنی کرنا ضروری ہی ہو تو اسے نہایت ہی سادگی سے کر لیں۔ اس طرح ہو کہ لڑکے کے چند گھر والے لڑکی کے یہاں جمع ہو جائے اور ان کی خاطر و توجہ لڑکی والے پان، چائے یا شربت سے کر دیں۔ لڑکے والے اپنے ساتھ دلہن کے لیے ایک دوپٹہ اور کچھ مختصر زیور لائے، اور لڑکی والے لڑکے کو ایک سوتی رومال اور ایک چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی پیش کر دیں۔ بس یہ ہو گئی منگنی۔ اور اگر دوسرے شہر سے لڑکے والے آئے ہیں تو ان کے ساتھ 10-12 لوگوں سے زیادہ کا مجمع نہ ہو، اور دلہن والے مہمانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا دیں، مگر اس کھانے میں دوسرے محلے والوں کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا کیسا؟ کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دکھانے میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا اسے شادی کا پیغام بھیجا ہو، لیکن لڑکے کے دوسرے مرد رشتہ داروں یا دوستوں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ سب غیر محرم ہیں جن سے لڑکی کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا صرف لڑکا اور اس کے گھر کی عورتیں ہی لڑکی کو دیکھیں۔ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا مستحب ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ لڑکے کو لڑکی اس طرح دکھائے کہ لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کھلم کھلا سامنے نہ لائے۔ اگر اس احتیاط سے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ بعد میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ کر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسی نے کہا، آپ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ حضور کے صحابی ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ
किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश डाले और वह उसे पैगाम दे तो उसकी जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं। हदीस में आता है, हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का पैगाम दे तो अगर उस औरत को देखना मुमकिन हो तो देख ले। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी मशहूर किताब सहीह बुखारी किताबुन निकाह में निकाह से पहले औरत को देखने के मुताल्लिक एक खास बाब कायम किया है, जिसका नाम अन्नजरु इलल मरते कबलत तजवीज, यानी निकाह से पहले औरत को देखना है। इस बाब में इमाम बुखारी ने कई हदीसें लाई हैं जिनसे साबित होता है कि निकाह से पहले औरत को देखना जायज है। चुनांचे इस बाब की एक तवील हदीस में है जिसका खुलासा यह है। हदीस में आता है, हुजूर अकरम की खिदमत अदस में एक मर्तबा एक सहाबिया खातून हाजिर हुई और आपसे निकाह की दरख्वास्त की, लेकिन हुजूर ने अपना सरे मुबारक झुका लिया और उन्हें कुछ जवाब न दिया। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपको इस औरत की हाजत नहीं है तो इसका निकाह मेरे साथ फरमा दीजिए। सरकार के उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि उनके पास मुफलिसी की वजह से कुछ रुपए, पैसे, कपड़ा वगैरह नहीं, यहाँ तक कि महर अदा करने के लिए एक अंगूठी तक भी नहीं है। अलबत्ता कुरान की कुछ सूरतें याद है। चुनांचे हुजूर ने उनके कुरान करीम जानने के सबब उस सहाबिया खातून का निकाह उस सहाबी से फरमा दिया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि यह खुसूसियात उन्हीं सहाबी के लिए मखसूस थी और रसूलुल्लाह के बाद ऐसा करने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म खुद शरीयत है। आज इस तरह से निकाह करना जायज नहीं। इसी तरह की दूसरी हदीस में है रसूल अकरम को ख्वाब में हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा को निकाह से पहले दिखाया गया। इन हदीसों से इमाम बुखारी ने यह साबित किया है कि औरत को निकाह से पहले देखना जायज है। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, निकाह से पहले औरत को देख लेना हजरत इमाम शाही रजियल्लाहु अन्हु के नजदीक सुन्नत है। यही इमाम गजाली रजियल्लाहु अन्हु आगे नकल फरमाते हैं, औरत का जमाल मोहब्बत व उल्फत का जरिया है, इसलिए निकाह करने से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। बुजुर्गों का कौल है कि औरत को बगैर देखे जो निकाह होता है उसका अंजाम परेशानी और गम है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजियल्लाहु अन्हु अपनी तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं, मुनासिब है कि निकाह से पहले औरत का चेहरा और जाहिरी बदन यानी हाथ, मुंह वगैरह देख ले, ताकि बाद में नफरत या तलाक की नौबत ना आए, क्योंकि तलाक और नफरत अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।